اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ شب برات کے بارے میں کچھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو شب برات کے بارے میں پتہ ہو کہ شب برات والے دن و شب برات والی رات کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ اگر کوئی آپ میں سے کوئی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر، روحانی اسلامی وظائف کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے فضیلت شروع کرتے ہیں۔ متوفا ایک کتاب کا نام ہے، وہاں میں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا، عربی عبارت آپ کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ عطا بن یسار تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شب برات سے بڑھ کر کوئی رات فضیلت والی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، شب برات کے مختلف نام بھی ہیں۔ نمبر 1 لیلۃ البرات یعنی نجات والی رات۔ نمبر 2 لیلہ مبارکہ برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات، اور لیلۃ السک دستاویز والی رات۔ سامعین، شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس یعنی 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس سال میں اس سال فوت ہونے والوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس رات میں انسانوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس رات میں لوگوں کی روزی نازل ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ سامعین، اسی طرح شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ حضرت عثمان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں رہنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک انسان تو شادی بیاہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ آگے حوالہ کتاب کا دیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شب برات میں اللہ رب العزت کی جانب سے ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس فہرست میں جس جس کا نام ہے اس کی روح قبض کرنی ہے۔ چنانچہ کوئی بندہ درخت لگا رہا ہوتا ہے اور کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ عام بخش حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ نصف شعبان کی شب اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتے ہیں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ پر اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اس رات میں۔ سامعین، شب برات میں رحمت سے محروم افراد، جانتے ہیں کون سے محروم افراد ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والا، ناحق قتل کرنے والا، کینہ رکھنے والا، زنا کرنے والا یا کرنے والی، قطع رحمی کرنے والے، اللہ اکبر، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، والدین کا نافرمان، شرابی۔ آگے شب برات میں دعائے نبوی ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آمین۔
شب برات کے اعمال: 15 شعبان کی رات کو نماز پڑھو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ آگے 5 راتوں کی عبادت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ 8ویں ذی الحجہ کی رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات اور نمبر 3 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات، نمبر 5 15 شعبان کی رات۔ سامع رات کی عبادت: خاص عبادت یا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں، 4 قسم کی نفلی عبادت میں آپ کو لگایا جائے۔ نمبر 1 نوافل، صلاۃ التسبیح، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 ذکر، تسبیح، تحمید، درود پاک، استغفار۔ نفلی عبادت میں انفرادی حالت پسندیدہ ہے، یعنی کہ اکیلے ہو پڑھیں تو بہتر ہے۔ شب برات کی غلط رسومات: آتش بازی غلط رسم ہے، چراغاں غلط رسم ہے، حلوہ بانٹنا وغیرہ، غیر ضروری میل جول۔ اجتماعی صلاۃ التسبیح: ہاں یہ یاد رکھیں اجتماعی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح فضیلت اور طریقہ: فضیلت اور اس کا اہمیت جو ہے یہ حدیث میں بیان منقول ہے، یہ اس کی اردو میں پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھاتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے چاہے جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھولے سے صادر ہوئے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، پوشیدہ ہوں یا ظاہر، سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہو سکے تو دن میں ایک بار پڑھ لیں، نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور یہ نہ ہو تو زندگی میں ایک بار پڑھ ہی لیں۔ آگے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ 4 رکعت نفل نماز کی نیت کی جائے، سورۃ فاتحہ اور قرات سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں، پھر 10 بار رکوع میں، 10 بار رکوع سے اٹھ کر، 10 بار پہلے سجدے میں، 10 بار دونوں سجدوں کے درمیان، 10 بار دوسرے سجدے میں اور 10 بار دوسرے سجدے سے اٹھ کر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔